چوتھا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر سے لے کر آگے پھر اس امت کے لیے جو اللہ رب العزت کی ہدایات ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، اور وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ تو یہ اس امت کو خطاب کیا ہے، یہ اس امت کو خطاب کیا۔ امت مسلمہ کا خطاب جو شروع ہوتا ہے وہ سورۃ البقرہ میں، وہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک چلا ہے، اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک چلا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ اس امت کو خطاب ہے، اس امت کو اللہ رب العزت نے اس میں ہدایات اور توجیہات دی ہیں، اور اس میں جو توجیہات دی گئی ہیں سورۃ البقرہ کے اندر نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، معاشرت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن اس کے اندر انفاق ہے اور جہاد ہے اور دعوت الی اللہ کا عمل ہے، دعوت کا کام کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور جو دشمن ہیں ان کے ساتھ تمہارا معاملہ اور رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا اور ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ تو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ جو تمہارے دشمن ہیں اور کافر جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس امت کی جو مدد فرمائی ہے، سورۃ البقرہ میں آیا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی قائد ملے اور ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، تو جب قائد ملا تو ان لوگوں نے اکثر جو تھے وہ نااہل اور ناقابل اعتبار ثابت ہوئے، تھوڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہ سکے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ مدینہ کی آبادی بہت تھوڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گروہ کو لے کر نکلے جنگ بدر کے اندر وہ بالکل گنتی کے لوگ تھے، 300 کچھ بضعت عشر، 1300 یا اس سے کچھ کم و بیش ان کی تعداد تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، اور پھر اس کے بعد بدر کے بعد احد کا جو واقعہ پیش آیا، تو اس کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایک ہدایت اور رہنمائی کا سامان رکھا کہ مدد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ مدد کرے تو مسلمان غالب اور کامیاب ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی نصرت کو شامل حال رکھیں، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی مدد سے انسان غالب آتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور پیغمبر کی اطاعت اختیار کرے۔ اتقوا اللہ واطیعون، پیغمبر کی اطاعت اور اللہ رب العزت کا تقوی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پھر اس بات کو بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ بار بار دہرایا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور پھر جو جنگ بدر کا واقعہ تھا اس کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تمہاری مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ پورے دین کی پابندی کرنا، جو مامورات ہیں ان کو بجا لانا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علی نور من اللہ و برہان، اور جو منہیات ہیں ان سے اجتناب کرنا،
اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کو سامنے رکھ کر اس کے عذاب اور اس کے غضب سے بچنے کے لیے. ایبی علی نور من اللہ و برہان، اللہ تعالیٰ کی روشنی میں جو دی ہوئی ہے قرآن و سنت کی صورت میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم کیے ہوئے ہیں قرآن و سنت کے اندر، ان کی روشنی میں ان چیزوں سے بچنا. تو تقویٰ جو ہے یہ فعل الماموری و ترک المحظور، اسی کا نام تقویٰ ہے. تو واتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، یہ بھی معنی اس کا ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر گزار بن جاؤ یعنی اللہ رب العزت کی جو نعمت ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ تم اللہ رب العزت کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور متقین کا جب ذکر ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں فوراً ہی یہ بات آتی ہے، اور پیچھے بھی یہ آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا ڈر ہے، حق جیسے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. تو پھر انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ انسان کے اندر تو کمزوریاں ہیں، اور انسان کے اندر تو اسی صورت میں شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یہ انسان کے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی، یہ انسان کے ساتھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو انسان کو کھینچتی ہیں ادھر ادھر. تو اللہ رب العزت کا تقویٰ ہمیشہ جو ہے نا، مامورات کی پابندی کرنا، منہیات سے اجتناب کرنا، اور بالکل راہ راست کے اوپر سیدھے رہنا، یہ انسان کے بس میں کہاں ہے؟ تو انسان کے بس میں یہ چیز نہیں ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا سددوا وقاربوا، استقیموا ولن تحصوا سددوا وقاربوا وعلیکم بالقسط. اور اسی طرح کی اور چیزیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ ان متقین کا جو بڑا نمایاں وصف ہے وہ یہ ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے دین کے لیے انفاق کرتے ہیں ہر قسم کے حالات میں، وسعت اور کشادگی کے اندر بھی، اور تنگی اور فقر و فاقے کے اندر بھی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، انہیں اپنے جذبات پر کنٹرول ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ انسان کے دو ہی جذبے ہیں، ایک جذبہ انسان کا غضب کا اور ایک جذبہ انسان کا شہوانیت کا. یہ دو منہ زور جذبے ہیں. جب انسان غضب کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر بھی اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، پھر وہ کہتا ہے کہ بس میں اس جذبے کی تسکین کروں، جو ہوتا ہے کر گزروں. اور اسی طرح جب شہوانیت کا انسان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے پھر بھی اندھا ہو جاتا ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. تو اللہ رب العزت نے یہی کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے، اور اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت محسنین کو پسند کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی احسان، ایمان کے ساتھ احسان کی دعوت تھی، اور اس صورت میں اسلام کے ساتھ احسان کی دعوت ہے. احسان جو ہے وہ اسلام کے اندر بھی مطلوب ہے اور ایمان کے اندر بھی مطلوب ہے، اور احسان مع اللہ بھی مطلوب ہے اور احسان بالخلق بھی مطلوب ہے. تو واللہ یحب المحسنین، یہ اللہ رب العزت ان کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ دونوں جذبے جو ہیں، جو غضب کا جذبہ ہے، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ، ان دونوں کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوریاں ہیں. اور جو تیسرا ایک جذبہ ہے وہ کون سا ہے؟ مال کی حرص، طمع اور بخل. یہ اس کا پہلے ذکر کر دیا کہ الذین ينفقون فی السراء، اس پر بھی وہ غالب آ چکے ہیں، قوت غضبیہ کے اوپر بھی غالب آ چکے ہیں اور قوت شہوانیہ کے اوپر بھی. جب کبھی اس سے مغلوب ہو کر کوئی اس طرح کا کام کر بیٹھتے ہیں، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، انہیں فوراً اللہ کا خیال آ جاتا ہے. انسان غافل ہوتا ہے، غفلت میں آ کے انسان کر بیٹھتا ہے. یہ نہیں کہ انسان معصوم ہوتا ہے،
یہ تو بہت اونچا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بچائے رکھے، لیکن انسان خطا کار ہے، ٹھوکر کھا جاتا ہے، گر پڑتا ہے۔ اذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم اجر العاملين۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ انسان توبہ کر لے، اللہ سے استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں۔ اور مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یعنی گناہ کے اوپر پردہ ڈال لینا، اور جو گناہ کے اثرات ہیں، جو اس کے عواقب اور نتائج ہیں، اس سے انسان کو محفوظ کر لینا، اس سے انسان کو محفوظ کرنا۔ گناہ کے عواقب ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں، ان سے جو اس کا رد عمل ہونے والا ہے اس سے بھی بچا لینا، اور اس کے اوپر بھی پردہ ڈال کے اس کو محفوظ کر دینا۔ اور عفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو مٹا دینا، اس کے اثرات کو بھی مٹا دینا، اور اس کے نامہ عمل سے بھی اس کو مٹا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اور جو لوگ اس طریقے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر رکھا ہوا ہے۔ اور باقی پھر جہاد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کریں گے۔